حسن خلیق وطعمة من العفة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی میں وہ 4 صفات پیدا ہو جائیں تو ان 4 صفات کا اس کے اندر پیدا ہو جانا دنیا جہاں کی دولت کا مل جانا ہے۔ دنیا جہاں کی آسائشیں چھوٹ گئیں، وہ 4 صفات اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو کوئی غم نہیں۔ ایسی 4 صفات کہ انسان کے اندر اگر صفات ہیں تو یہ باہر کی جو مال و دولت اور اشیاء ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان کی حیثیت، انسان کا جو مقام، وہ اس کے اندر پیدا ہونے والی صفات حمیدہ سے ہوتا ہے۔ باہر کے مال و دولت سے، اچھے مکان سے، بڑی گاڑی سے، اعلیٰ جو ہے رہن سہن سے، اچھی سوسائٹی میں رہنے سے جو ہے انسان بلند نہیں ہوتا۔ چیزیں اس کے پاس اعلیٰ ہو جائیں گی، چیزوں کو مقام حاصل ہو جائے گی۔ انسان کا جو عروج ہے وہ اس کی اندر کی مایا سے، اندر کی صفات سے، کہ جتنی زیادہ صفات انسان کے اندر ہوں گی، اچھی صفات ہوں گی، وہ معاشرے میں بھی اتنا ہی زیادہ اچھا سمجھا جائے، وہ اللہ کے ہاں بھی اس کا اتنا ہی زیادہ مقام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال کو تو دیکھتے ہیں اور تمہارے یقین دیکھتے ہیں، کس یقین کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اندر یقین ایک باطنی چیز، حسی چیز نہیں ہے۔ اس یقین پر تمہارے عمل کو جو ہے پرکھا جائے گا، پھر اگر وہ صفت حمیدہ کے ساتھ متصف ہوگا تو قبول ہے، وگرنہ مردود ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے اندر کی صفات سے بلند ہوتا ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے اپنی ضروریات پر اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، میری سواری اچھی ہو جائے، میرا کھانا پینا اچھا ہو جائے۔ اس پر جو ہے اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنی صحتیں بھی برباد کر لو اور جو ہے تم اپنے جو ہے سب و روز جو ہے وہ تمہاری سوچ کا محور جو ہے وہ صرف یہی کچھ ہو جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی ضروریات کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے اٹھا دیا، اور تمہارے آنے سے پہلے اللہ پاک نے وہ سارا بندوبست کر دیا ہے۔ نہ اس سے اب ایک ذرہ اوپر ملے گا، نہ ایک ذرہ کم ملے گا، وہ تو تمہیں مل کر ہی رہنا ہے، مل کر ہی رہنا ہے کہ جتنی بھی تم کوشش کر لو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ کی تقسیم پر تو راضی ہو جا، جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا اس پر تو راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ سمجھ لگی؟ تو ضروریات زندگی جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں، جس کو انسان کی جسم کو ضرورت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دی۔ اس میں اتنا اپنے آپ کو نہ کھپاؤ، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی کوشش کرنا کہ بس ہر چیز کو آدمی جو ہے اپنے دین کو بھول جائے، تعلقات کو بھول جائے، اپنے جو ہے باطنی زندگی کو بھول کر صرف ظاہری زندگی پر ہی سارا کچھ اس کا وہ لگنا شروع ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تو کافروں والی زندگی ہے کہ جس کو باطن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہی ظاہر ہے۔
مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے، جو مشاہدے میں آئے بس وہی حق ہے، جو مشاہدے میں نہیں آیا تو اس کو جھٹلا دیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ نہیں کہ انسان کا جو عروج ہے، انسان کی جو ترقی ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہونے والے صفات سے ہوتی ہے۔ تو انہی صفات میں سے مختلف موقع پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صفات کا ذکر کیا۔ تو ایک موقع پر یہ بھی صفات بتائیں۔ تو پہلی صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کی ترقی جو ہے اس میں ایک صفت یہ ہونی چاہیے جس سے انسان جو ہے ترقی کرتا ہے، ایک معاشرے میں اپنا ایک مقام بناتا ہے، لوگوں کے دلوں پر وہ راج کرتا ہے، لوگوں کے جسموں پر نہیں، دلوں پر۔ دل پر راج کرنا اور ہوتا ہے، جسم پر راج کرنا اور ہوتا ہے۔ جسم پر جس کا راج ہوتا ہے وہ جب سامنے ہوتا ہے تو اس کا عزت و احترام بھی ہوتا ہے، جب وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو پیچھے سے جو ہے وہ کوئی اس کے عزت و احترام نہیں، اس کے لیے نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو دلوں پر اگر راج کرنا ہے تو اپنے اندر صفات پیدا کریں۔ پہلی صفت حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اس سے لوگ تمہارے ساتھ جڑیں گے، لوگوں پر تمہارا اعتماد بڑھے گا، اللہ کے ہاں تو مقام ہوگا ہی ہوگا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کے ہاں تو مقام ہوگا ہی ہوگا، لوگوں کے ہاں بھی تمہارا جو اونچا مقام بنتا چلا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوی نبوت سے پہلے کس لقب سے مشہور تھے؟ صادق الامین، صادق سچے امانت دار، سچے امانت دار۔ کیسے امانت دار؟ کہ دشمن بھی اپنی امانتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا دیں۔ جانی دشمن 100 تلواریں ننگی، کیا جی جیسے ہی باہر نکلیں گے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، ایسے دشمن باہر کھڑے، امانتیں اپنی ان کے پاس رکھوائی۔ کیسے امین؟ اتنے سخت حالات، تو آدمی کیا کہتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے میں ان کی امانت کی حفاظت کروں، جب وہ ایسا کرتے تو میں بھی ایسا کروں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ وہ معاملہ وہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ ہر معاملے کو اس معاملے کے اندر رکھو، ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے اندر جو ہے گٹ مٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہے کہ ایک صفقہ کے اندر جو ہے دوسرا صفقہ داخل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ معاملہ جو ہے وہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہر معاملہ الگ ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں اس معاملے کی وجہ سے اپنے پاس جو انہوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھائی ہیں ان کے اندر جو خیانت شروع کر دوں، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ان تک پہنچا کر تم بھی ساتھ مل جانا۔ یہ ہے امین، صادق الامین۔ نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن امانتیں رکھواتے تھے، نبوت کے بعد بھی رکھوائی جائے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک مفہوم ہے، میں نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، اب وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، جب میں نے اس سے کہا میری چیز واپس کر دو، منوان اس نے وہ واپس کر دی، تو بس یہ امانت، یہ نہیں، بلکہ امانت کا مفہوم جو ہے بہت زیادہ وسیع، بہت قسمیں ہیں۔ آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ المستشار مؤتمن، اس کے حق میں جو بات بہتر ہے اس بات کو اس کے سامنے ظاہر کر دینا، یہ بھی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تمہیں جو پتہ ہے کہ میں اگر یہ مشورہ دوں تو اس میں فائدہ ہے، تو پھر تم نے وہ بات نہیں چھپائی اور اس کے سامنے ظاہر کر دی، اس سے اس کو فائدہ ہو گیا، تم نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، دیانت والا معاملہ کیا، امانت والا معاملہ کیا۔ سمجھ لگی؟ اور پھر امانت ایسی چیز
کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر دیانتداری ہی نہیں۔ دیانتداری کا انسان کے اندر سے نکل جانا، خیانت کا اندر داخل ہو جانا ایمان کے نکلنے کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی منافق کسے کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اوپر سے جی جی، اندر سے جو ہے انکار ہی انکار۔ یہ منافق اندر کچھ باہر کچھ۔ سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کے اندر وہ دیا جائے گا، وہ کن کو دیا جائے گا؟ ان المنافقین فی الدرک ہاں، سب سے نیچے، جہاں آگ کا سیکا بھی ہوگا اور جو نیچے پتھر اور لکڑیاں جو جل رہی ہیں اس کا سیکا بھی لگے گا، سب سے نیچے، تاکہ نکلنا بھی اس کے لیے آسان نہ ہو۔ 3 علامتیں منافق کی بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پہلی اس کے اندر کیا ہوگی کہ امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ امانت کے اندر جب وہ خیانت کرے گا تو منافق والی صفات، تو منافق مسلمان ہو سکتا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمانت کی جو ہے بہت ساری قسمیں ہیں۔ چیز کو اس کے محل میں رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ جو ذمہ داری لگا دی گئی ہے اس کو کما حقہ پورا کرنا یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اختیارات کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی دیکھے اس کو جو اختیارات ہیں وہ ان اختیارات کے اندر دیانتداری سے کام کرتا ہے یا بددیانتی سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مدرسے میں ہر روز صفائی ہوتی ہے، آپ لوگ کھانا بھی کھاتے ہوگے، واش روم بھی جاتے ہوگے۔ اب صفائی والے کے ذمے ہیں کہ یہ مسجد کا صحن صاف کرنا ہے۔ اب اگر وہ صحن صحیح صاف کرتا ہے تو وہ امین ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت نہیں کی۔ کھانے ڈالنے والے نے سالن صحیح ڈالا، دیانتداری سے ڈالا، ایسا نہیں کہ جب دسترخوان اٹھتا ہے باری والے بیٹھتے ہیں، باری والوں کے دسترخوان پر ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں اور عام دسترخوان پر ہڈیاں نظر بھی نہیں آتی۔ اب ایسے تو ہے نہیں کہ ساری ہڈیاں چبا جاتے ہیں، کہ اپنے لیے جو ہے بوٹیاں رکھ کر کے زیادہ رکھ لی اور جب باقی طلبہ کو جو ہے 4 کو 1 اتفاق میں برکت ہے جی سب مل کر کھانا چاہیے، تو بھئی اتفاق میں برکت تو ادھر بھی ہے باری والوں کے لیے، یہ کیوں پھر ایک کے لیے 2 بوٹی؟ تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دیانتداری کے ساتھ جتنا ہو سکے وہ تقسیم کے اندر جو ہے وہ کیا خیانت نہ کرے۔ تقسیم کرنے والے، روٹی تقسیم کرنے والا خیانت نہ کرے۔ جن کے ساتھ تعلقات زیادہ ان کو زیادہ روٹی دی، جن کو جو تعلقات کم ہیں ان کو جو ہے روٹی سے محروم کیا، جن کے ساتھ لڑائی ہے اس کو کیا ہے ہی نہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرنا یہ امانت کے زمرہ میں آتا ہے۔ سبق کو یاد کرنا، مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، یہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنے آپ اپنے گریبان میں خود جھانک لے، وہ اس ذمہ داری جو اس کو سونپی گئی ہے وہ کس حد تک اس کو پورا کر رہا ہے۔ کھیل کے میدان میں کھیلنے ہیں اور یہ اپنا موبائل چلا رہے ہیں، یہ بازار گیا ہوا ہے، بغیر پوچھے بازار گیا ہوا ہے، خیانت کر رہا ہے وقت کے اندر، استادوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر اس کے نتائج بھی تو نکلتے ہیں، جو کسی کو دھوکہ دے گا تو اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے، پھر نقصان ہوتے ہیں جی۔ کیا جی موٹر سائیکل سے گر گیا، پوچھ کر گئے تھے؟ نہیں جی، تو گرنا تو تھا۔ پھر استاد سے پوچھ لینا یہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے کر بڑی خوشی ہوتی۔ جب طالب علم آتا ہے جی مجھے یہ کام ہے،
تو اس کو ایک مشورہ دیتے ہیں، وہ اس مشورے پر عمل کرتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے جو ہے کہ جی ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، بس اس کا یہ کہنا جی ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، استاد کو خوش کر دیا، بس اس کے کام بن گیا۔ 10 منٹ پہلے نہیں صحیح، 10 منٹ بعد سے کام تو بن گیا نا اس کا، اللہ بھی خوش ہو۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، صدق و حدیث، بات کے اندر سچائی، بات کے اندر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ منافق کی ایک علامت، وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ سچ کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے، جھوٹ کے اندر اللہ نے ہلاکت رکھی ہے۔ جھوٹ کبھی نہ بولنا، غلطی ہوئی بتا دیجیے غلطی ہوئی۔ طلبہ سے بات پوچھتے ہیں تو وہ اب جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر اس کو بچانے کے لیے ایک اور جھوٹ استعمال کرتے ہیں۔ محاورہ ہے مشہور کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ میں ہلاکت۔ ابو حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط بھیجا تھا، مسلمانوں کا راز مکہ میں بھیجا تھا، پتہ تھا اللہ نے فتح تو دے دینی ہے، میرے بیوی بچے ادھر ہیں، ان کی طرح وہ حفاظت کر لیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک خط لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھیجے، منگوا لیا، ہاں بھی یہ کیا تم نے بھیجا؟ جھوٹ بھی بول سکتے تھے لیکن نہیں بولا، سچ بولا، یا رسول اللہ مجھے سے غلطی ہوئی۔ غلطی کی ہوئی کہ فتح تو اللہ نے آپ کو دے ہی دینی ہے، میرے بیوی بچے ذرا بچ گئے۔ سچ بولا، تھوڑی ناراضگی ہوئی لیکن پھر نجات بھی تو ہوگی، کہ بھی چھوڑ دو، اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے، بدری صحابی ہے، چھوڑ دو۔ 3 صحابہ جہاد سے پیچھے رہے، بلایا، وجہ کوئی وجہ نہیں، سچ بولا۔ کتنے دن تکلیف ہوئی؟ 40 دن۔ اس کے بعد جو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا، وہ 40 دن کا غم 1 دن کی خوشی سے سارا صاف، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف۔ قرآن ان کے اس رویے پر اللہ نے قرآن اتار دیا، اور جنہوں نے جھوٹ بولا تھا وقتی طور پر بچ گئے، ہمیشہ کا عذاب اپنے ذمہ لے گئے۔ سچ تھوڑی دیر کے لیے کڑوا تو ہوگا، تکلیف دے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے سکون کا باعث بنے گا، دل کا اطمینان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مختصر کیجیے، زیادہ لمبی، جو مجھ سے زیادہ عمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ، سچ بولا کر بس۔ ٹھیک ہے جی، اس پر میں عمل کر لوں گا، باقی میں نے شراب بھی نہیں چھوڑنی، زنا بھی نہیں چھوڑنا، فلاں فلاں برے کام نہیں میں نے چھوڑنے۔ ہاں یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، بس یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، پہلے بولتا تھا اب نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب شراب پینے لگے تو آ گیا، کسی نے پوچھا شراب پی؟ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، بولنا سچ، ہاں جی پی ہے تو پھر ڈنڈے لگن گے۔ ایک صفت اپنے اندر پیدا کی، ساری گندی صفات اس کے اندر سے نکل گئی، ساری برائیں اس کے اندر سے کھرچ کھرچ کے نکل گئی۔ وصدق حدیث، دوسری صفت اپنے اندر پیدا کر لو، سچ بولنا۔ تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، وحسن خلیقۃ، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، کسی سے مسکرا کر بول لینا، یہ صرف اچھے اخلاق نہیں، معاملات کی درستگی بھی اچھے اخلاق۔ ہر ایک کو اس کا حق پہنچانا، حقوق کی رعایت رکھنا، اس کے تقدیم و تاخیر کو دیکھنا، کن کے حقوق پہلے ہیں کن کے حقوق بعد ہیں، ان کی رعایت رکھنا، یہ سارے اخلاق میں آتا ہے۔ اچھے اخلاق والے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اچھے اخلاق والے اعلیٰ جنت میں ہوں گے۔ حسن اخلاق کا خلاصہ ہوگا، بس وہ اپنے اندر تم صفت پیدا کر لو، تمہارے اخلاق خود بخود ہی درست ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ کیا؟ اچھے اخلاق اپنے اندر تواضع پیدا کر دو۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، جتنا بھی بڑا ہے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔
یہ چیز اگر آدمی اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے اخلاق سارے کے سارے درست ہوتے ہیں، کیونکہ جب تواضع پیدا نہیں ہوتے پھر انسان کے اندر تکبر آتا ہے، کبر آتا ہے، جب کبر آتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو ذلیل کر کر رکھتا ہے۔ تواضع سے انسان کے اندر تحمل بھی آتا ہے، برداشت بھی آتا ہے، معاملات بھی اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ لگی؟ اور ہم میں سے ہر ایک، خواہ وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، علم کے اعتبار سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جیسے کیسے بھی ہے، اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتا ہے، ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتا ہے، استاد بچے کی پٹائی کرتے ہوئے اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں مار رہا ہوں اس وجہ سے نہیں مار رہا کہ میں اس کا استاد ہوں، نہیں، بلکہ مجھے یہ ذمہ داری تھوپی گئی ہے کہ اگر یہ غلطی کرے تو اس پر تنبیہ کرنا، میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، ورنہ یہ مجھ سے کئی گنا اچھا ہے، میرے گناہوں سے مجھ سے کم ہے، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں، میری نیکی قبول ہو نہ ہو اس کی نیکی، یہ تو تیرے اللہ کے تیرے راستے میں نکلا ہوا ہے اور خالص تیرے دین کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے نیکی کے اندر شک نہیں کیا جائے، یہ مجھ سے اعلیٰ ہے، لیکن مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر اس سے لغزش ہو جائے تو اس کی تنبیہ ایسے کرنی ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، لیکن ہے یہ مجھ سے اچھا، دل و جان سے اس کو اچھا، بڑا ہے لیکن تواضع کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا نہیں سمجھا۔ بادشاہ نے باہر نوکر کھڑا کر دیا کہ بغیر اجازت کوئی اندر داخل نہ ہو، شہزادہ آیا اندر داخل ہونے لگا، نوکر نے روک دیا کہ بغیر اجازت اندر داخل ہونے سے منع ہے، آپ اپنی شناخت دکھائیں، یہ چیزیں، یہ جو چیزیں پوچھی گئی ہیں آپ پوری کریں، پھر آپ کو اندر آنے دوں گا۔ آیا اس کے اس عمل سے وہ شہزادے سے افضل ہو گیا ہے؟ بتاؤ افضل کون ہے؟ وہ شہزادہ ہی ہے، اس کے اس عمل سے افضل نہیں ہوا، اور وہ نہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ کے جو ہے کہنے پر جو ہے اس شہزادے کو میں نے روک دیا کہ میں اس سے بڑا، نہ، وہ دل و جان سے پھر بھی اس کو اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے چھوٹا ہی سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا نوکر ہی ہوں، روک بھی رہا ہے اور اپنے آپ کو نوکر بھی سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں یہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ ہم بھی یہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں تواضع والی کہ ہمارے اندر یہ جو ہے ذمہ داری، ہم نے یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، قطع نظر اس سے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، میں عمر میں چھوٹا ہوں، وہ علم میں بڑا ہے، وہ علم میں چھوٹا ہے۔ اللہ کے ہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے، تقوی کو جو ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری آنکھ سے جو ہے ناپ نہیں سکتا، تقویٰ تو ایک باطنی چیز ہے جو اس کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، بلکہ بندے کو کوئی بات پتہ نہیں چلتا، انسان اور شیطان جو ہے وہ انسان کے تقوی کے اندر رکھنا ڈالتا ہی رہتا ہے، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہر کسی کو امام مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے آپ سے کافر کو بھی اچھا سمجھو معال کے اعتبار سے، فی المعال یہ مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے گمراہ کر دے، اسے ہدایت دے کے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچائیں۔ دل کے اندر کسی کی نفرت نہ ہو، اپنی تواضع، عاجزی، انکساری ہو، یہ تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی۔ چوتھی صفت طعمۃ من العفہ، پاک لقمہ، حلال لقمہ اپنے اندر ڈالو۔ جس جسم کا جز حرام لقمے سے بنا اس کی تو عبادات ہی قبول نہیں، صدقات بھی قبول نہیں۔ فضائل صدقات، فضائل اعمال میں پڑھا ہے نا، بہت سارے پراگندہ حال والے، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، ہاتھ اٹھا کر یا اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کی دعا ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، اتنی اوپر بھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام۔ یہ حرام کا لقمہ جو ہے یہ انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے، نورانی ختم کر دیتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پہچان تھی، غلطی سے جو ہے ایک دو لقمے، مشتبہ لقمے وہ اندر چلے گئے، معلوم ہوا، فوراً نکالے، تو کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تک اپنے دل کے اندر اس کی ظلمت کو میں محسوس کرتا رہا، اس ظلمت کو 1 مہینہ تک میں محسوس کرتا رہا کہ میرا گناہ کرنے کو دل کر رہا تھا، پھر اپنے آپ کو زبردستی روکتا تھا۔ تو جو حرام کا لقمہ ہے یہ انسان کے اندر جو ہے گناہ کے جذبات پیدا کرتا ہے، حلال کا لقمہ انسان کے اندر نیکی پیدا کرتا ہے۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گھاس کاٹنے والے کی عادت تھی، وہ گھاس کاٹتا تھا، بیچتا تھا، جو بکتا تھا اس میں 1-2 آنے سائڈ پر کر لیتا تھا۔ مہینے 2 مہینے بعد جب ایک اتنی رقم ہو جاتی تھی کہ دعوت کر سکے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہمیں مہینے بھر جو ہے مہینوں اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ وہ ہماری دعوت کرے گا، ہم اس کی دعوت کھائیں گے۔ ہوتا کیا تھا؟ کہتے پتلی دال، شوربے والی دال اور روٹی ہوتی تھی، اور کہتے جیسے اندر جاتی تھی مہینوں اس کی نورانیت ہم اپنے اندر سے محسوس کرتے تھے۔ پاکیزہ لقمہ انسان کے اندر جائے تو وہ اندر سے نورانیت نکلتی ہے، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، جذبات اچھے ہوتے، خیالات مثبت سوچ اس کی بنتی، منفی سوچ یہ حرام کا جو ہے استعمال یہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ 4 صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بتائی کہ جس کے اندر یہ 4 صفات ہو جائیں، دنیا جہاں کی کوئی نعمت نہ اسے ملے، یہ 4 صفات ہے، یہ 4 نعمتوں کا مل جانا، صفات کا مل جانا دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ، یہ صفات صرف عوام الناس کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی، تو ہم بھی ان صفات کو جو ہے نا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔